آپ مجھے ایک چیز کا، آپ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں غلط، بالکل غلط نہیں کہہ رہے ہیں آپ، مگر میرا ایک سوال کا جواب دیں آپ۔ جی جی یہ کس قسم کے قانون ہیں اس ملک میں، کس قسم کے پرنسپلز ہیں جس بیسس پہ آپ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، کس قسم کے ویلیوز، نارمز اور ایتھکس ہیں کہ ہم پبلکلی دنیا کے سامنے پریڈ ہو رہے ہیں ننگے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم جب ایسی باتیں سنتے ہیں اور دوسرے لوگ، باہر کے ملکوں کے لوگ جب سنتے ہیں ایسی باتیں، کیا وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ بات یہ ہے جس معاشرے میں یہ ہو اس میں آپ کیا اس معاشرے کی ہلالی سب بات کرتے ہیں۔ فیٹف نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو جون 2021 تک گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ فیٹف کے مطابق پاکستان نے ایکشن پلان کے 27 میں سے 24 اہداف پر عمل درآمد کر لیا ہے اور اب اسے 3 اہداف پر مزید کام کرنا ہوگا۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ جون 2021 میں فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ ہلالی صاحب، یہ 27 میں سے 24 چیزوں پہ تو ہم نے عمل کر لیا، اب باقی صرف 3 چیزیں رہ گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی ہم نکل آئیں گے یا جان بوجھ کے کسی لابی کے تحت پاکستان کو ابھی تک گرے میں سے وائٹ لسٹ پہ نہیں لایا جا رہا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی لابی پہ ہے۔ ہندوستان تو بلیک لسٹ کا ان کا ارادہ تھا اور اب یہ بلیک لسٹ پہ ہم نہیں جا رہے ہیں، شکر ہے، اور بڑا اچھا کام ہم نے کیا ہے، اور جو بھی لوگ ہمارے طرف سے کام کیا ہے ان کو مبارک دینا چاہیے، ایکسلنٹ ورک۔ مگر میں 2 چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں جو میں تھوڑا سا حیران ہوں۔ جب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ڈرائیونگ فورس اس پورے ایکشن کا ہندوستان ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان ہر قسم کی انفارمیشن دیتا ہے ان لوگوں کو، اور وہ غلط انفارمیشن بھی دیتا ہے ہمیں پکڑنے کے لیے، جب ہمیں پتا ہے کہ بگ منی جو ہے ہندوستان کو رول کرتا ہے، یہ آپ نے کسانوں کا پروٹیسٹ دیکھا ہے، اٹ مینز بگ منی جو کوپریشنز ہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں، ان کے بلینئرز جو ہیں، یہ امبانی، ان طریقے کے لوگ، دے رول، وہ بی جے پی کو فنڈ کرتے ہیں، ان کے پارٹی کے کیمپینز کو فنڈ کرتے ہیں، موڈی کو فنڈ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کک بیکس اور کمیشنز لیتے ہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں انہوں نے کک بیکس اور کمیشنز کدھر لیا ہے، یہ ایک ہال مارک بن گیا ہے موڈی کے ڈیل پہ، رفائل کے معاملے میں لیا ہے۔ اور آپ یقین کریں گے کہ یہ جو رفائل فائٹر ایئر کرافٹ سے کک بیکس اور کمیشنز جو ملے ہیں تھینکس ٹو موڈی کو اور اس کی پارٹی کو، ایک قانون انہوں نے ابھی پاس کیا ہے کہ کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا ہے گورنمنٹ پروجیکٹ کا جب تک گورنمنٹ اجازت نہ دیں۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جب تک چور آپ کو اجازت نہ دے کہ اس کی چوری پکڑے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہنڈی، آپ کو پتا ہے ہنڈی میں جدھر ہنڈی ہوتا ہے منی لانڈرنگ ہوتا ہے، ہمیں جانتے ہیں، ہمارا اگزامپل یہ ہے، انڈیا میں وائڈ رینجنگ ہنڈی ہے، کیوں نہیں بھائی پکڑتے ان لوگوں کو جو بی جے پی کے ساتھ ہنڈی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ گولڈ مارکیٹ، سب سے بڑا گولڈ کا مارکیٹ دنیا میں ہندوستان ہے، گولڈ ٹریڈنگ ادھر ہے، اوپن ڈور فار منی لانڈرنگ۔ اس حد تک تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ بینک کے تھرو منی پرچیسز اور گولڈ پرچیسز ہوں گے، کیوں نہیں ہندوستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہم یہ ریز کرتے ہیں جب ہم میٹنگز میں جاتے ہیں؟ ہلالی صاحب، اور یہ تو حد ہے جی۔ ہلالی صاحب، حد تو ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو آپ ہنڈی کا ذکر کر رہے تھے نا، تو صرف انڈیا میں ہی ہنڈی بہت زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دبئی میں اور یو کے میں بھی جو ہنڈی کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کو انڈین کنٹرول کرتے ہیں، اس سارے نیٹ ورک کو انڈین کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے انڈیا تو پوری دنیا میں ہے، اور اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو وہاں تو دہشت گرد گروپوں کو انڈین سپلائی دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں۔ اب تو یورپین جو کمپنیز ہیں، یورپین کمپنیز کے حوالے سے آپ نے دیکھا یورپی یونین نے اس پہ باتیں کر دی۔ لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات سنانا چاہوں گا فیٹف کے حوالے سے، کہ جب اعلامیے کے بعد صحافی وہاں موجود تھے تو ایک انڈین صحافی نے پہلے فیٹف کے چیئرمین سے پوچھا کہ جناب پاکستان کو آپ نے بلیک لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور مزید بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم مزید بھی جو 3 پوائنٹ رہ گئے اس پہ بھی کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ کر لیں گے، اور یہ وقت بھی کسی کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک پاکستانی صحافی جو وہاں موجود تھے،
انہوں نے بھی پھر اس چیئرمین سے، فیٹف کے چیئرمین سے سوال پوچھا کہ جناب ہمیں بھی یہ بتا دیں کہ انڈیا جو ہمیشہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتا ہے، تو آپ نے انڈیا پہ فیٹف کے حوالے سے اس کو گرے لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے کہا جی جب ہم مناسب سمجھیں گے تو اس وقت انڈیا کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیں گے۔ تو ہلالی صاحب آپ یہ بھی امید رکھیں، سن لیں، ہاں جی یہ بھی امید رکھیں کہ جب پاکستان نکلے گا، پاکستان گرے سے انشاءاللہ وائٹ میں آ جائے گا، تو آپ جلد دیکھیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ گرے میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا، اور سنا ہے کہ جون میں یہ ہونے کا امکان ہے۔ مگر ایک دو چیزیں آپ کو میں جلدی سے ابھی بتا دوں، بہت سارے اسمگلرز ہیں ہندوستان، بڑے بلینئرز ہیں جو باہر ملک کے بھگوڑے ہیں ہندوستان سے، ان کو پکڑا جاتا ہے۔ ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ واپس ہندوستان ان کو بھیجا جاتا ہے، جدھر وہ ایک ڈیل کر لیتے ہیں گورنمنٹ سے، اور کچھ دیر کے بعد وہ نکل جاتے ہیں، مانے گورنمنٹ کو پیسے دے کے نکل جاتے ہیں۔ بڑے چور ہیں ادھر بھائی، ڈاکو نمبر 1 ہے بامبے میں، جو ہنڈی اور سمگلنگ ہو رہا ہے وہ تو مشہور ہے، اور ان کے جو چور ہیں ان کے لنکس ہیں بی جے پی کے ساتھ۔ تو معاف کریے، میرے خیال میں ہم جب جاتے ہیں ایسے میٹنگ کو، ہمیں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنا چاہیے، اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو بتانا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے لیٹس ٹیک اے جوائنٹ سٹینڈ۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ اور میں، یہ تو غلط بات ہے، یہ 2 سال پہلے ایسی باتیں کو نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے لالی صاحب، ناظرین